ہیلو اینڈ السلام علیکم. عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید. آج کے ٹاک شوق میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ایک انتخابی امیدوار کو بیک وقت 7 سیٹوں پر الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں، اور اس حوالے سے کیا حکومتی ادارے بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان، وزارت قانون اور پارلیمنٹ کچھ سوچ رہے ہیں کہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ قومی پیسے کا ایک ضیاع ہے، قومی پیسے کے ساتھ زیادتی ہے، اس کو ضائع کیا جانے کے مترادف ہے. عمر چیمہ میرے ساتھ ہیں. چیمہ صاحب، عمران خان صاحب بیک وقت 7 نشستوں پر لڑے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارے قانون کا قصور ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہے ایک امیدوار کو کہ بیک وقت اتنی نشستوں سے الیکشن لڑے. کیا اس پہ کوئی پیش رفت ہے؟ کوئی لوگ غور کر رہے ہیں اس پہ؟ اچھا اعزاز، یہ قانون کا بھی قصور نہیں ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ 2 یا 2 سے زیادہ سیٹوں پہ کنٹیسٹ کر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ کبھی اتنا مسئلہ پیش نہیں آیا تو شاید اس چیز پر غور بھی نہیں ہوا. اگر ہوا، یعنی کہ اگر کوئی کنٹیسٹ اس طرح کرتا ہے تو زیادہ یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ جنرل الیکشن میں، اور اس میں بھی 2 ایگزامپل جو ہیں وہ پرومیننٹ ہیں. ایک ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ 5 سیٹوں پہ الیکشن لڑے تھے لیکن وہ جنرل الیکشن تھا. عمران خان جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں وہ 6 سیٹوں پہ لڑے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ الیکشن میں جو جنرل الیکشن میں بات آئی گئی بھی ہو جاتی ہے، اور اس ٹائم جو ہے وہ سارے سیریس کنٹینڈر بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ آگے جا کے. تو اب یہ ہے کہ ضمنی الیکشن ہے، ٹھیک ہے، اور عمران خان جو ہے وہ پارلیمنٹ کا بھی انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور ساتھ وہ الیکشن بھی لڑے ہیں. اور انہوں نے ابھی 1-2 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا جی کہ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، یہ تو ریفرینڈم ہے. اب یہ ہے کہ آپ ایک بندہ یا ایک سیاسی لیڈر اپنے طور پہ ریفرینڈم کرانا شروع کر دے، اور الیکشن کمیشن جو ہے جو ایک پبلک منی ہے وہ اس پر سپینڈ کرے، یعنی کہ ان کے ریفرینڈم کرانے کے لیے. تو یہ بھی کوئی ایسی چلیں کو اپنے لیول پہ کوئی کراتا پھرے تو ایک الگ بات ہے. اب یہ ہے اعزاز کہ جو ایک ابھی الیکشن کمیشن کا جو ایک اپنا ایک اندازہ ہے، یعنی بلکہ ان کی کیلکولیشن ہے، باقاعدہ اندازہ نہیں ہے کلیئر، کہ ایک جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے اس پہ الیکشن کرانے کے لیے پتہ ہے کتنا خرچہ آتا ہے الیکشن کمیشن کا؟ 8 کروڑ. 8 کروڑ. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ صرف الیکشن کمیشن کا آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹ ادھر خرچہ کرتے ہیں، ویسے تو انہوں نے لکھا ہوتا ہے جی کہ میں 15 لاکھ سے زیادہ نہیں لوں گا. یہ جو صادق اور امین جن کو ہم تصور کرتے ہیں ان کے جھوٹ کا آغاز ادھر سے ہی ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ ترمیم کرنی چاہیے، آپ جو ہے اس کی لمٹ بڑھائیں، لیکن اس کو آپ انشور کریں کہ اس سے زیادہ نہ کوئی کرے. ٹھیک ہے. لیکن جو ایک ایوریج جو مین کنٹینڈرز ہوتے ہیں نا، ویسے تو بہت سارے لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کوئی نامینیشن پیپر جمع کرا دیں، لیکن جو پہلے 2-3 ہیں جنہوں نے کوئی جیت کی ریس میں ہوتے ہیں، ایک جو امیدوار ہے نا اس کا کوئی 4 سے 5 کروڑ روپیہ لگتا ہے الیکشن میں، ایک الیکشن میں. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ وہ اپنے پلے سے لگاتے ہیں؟ نہیں، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ فائنانسر ہوتے ہیں. پھر وہ جو فائنانسر ہیں وہ ان کے کئی کام ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے ایم این ایز نہیں کرنے ہوتے ہیں. وہ عوام جن سے ووٹ لیا ہوتا ہے وہ تو پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ فائنانسر جو ہیں یعنی کہ وہ آگے ہوتے ہیں. یہ پوری دنیا میں ایسا ہے چیمو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہے، لیکن جو ہے یعنی کہ پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے نا. اسی وجہ سے جو ہے یعنی جو ایک پالیٹکس میں اس کی مسئلہ یہ بھی ہے نا، پھر ایک غریب آدمی جو ہے وہ آگے آ بھی نہیں سکتا. اینی وے، اب یہ ہے کہ جب یہ ابھی الیکشن ہوئے ہیں نا، یہ اس جو ایک آئین میں دی گئی ایک سہولت ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. پہلی بات تو یہ ہے اس کا جس طریقے سے عمران خان نے بھی ابھی مس یوز کیا ہے. میں نے پہلے بتایا کہ جنرل الیکشن میں بات ذرا چھپ جاتی ہے، ضمنی الیکشن میں اب زیادہ ہے. اب ہے کیا، یعنی کہ وہ 7 سیٹوں پہ لڑے ہیں، 6 پہ انہوں نے یعنی جیت گئے ہیں. اچھا، جو ان کی پہلی سیٹ ہے وہ خود ابھی ایم این اے ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ نوٹیفائی ہوگا نا، رزلٹ نوٹیفائی ہوگا ان کا سرکاری طور پہ، اس سے ان کی پہلی سیٹ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر سے یعنی 5 ان کی جو انہوں نے خالی کرنی ہے ابھی، اور ایک وہ کہ جو ان کی خالی ہو جانی ہے، یعنی کہ 6 سیٹوں پہ پھر الیکشن ہونے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سارے ایک گیم کا کیا جواز ہے؟ یعنی کہ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ ان علاقوں کی لوگ جو ہیں وہ ان کے جو نمائندگان ہیں ان کے استعفے کے بعد وہ ان کی نمائندگی نہیں تھی اسمبلی میں. 56 کروڑ روپیہ ضائع ہو گیا، اور 48 کروڑ روپیہ اور ضائع ہوگا ہونا ہے، سرکاری ضائع ہونے، یعنی 1 ارب روپیہ ہو گیا چیمہ صاحب، اور ضائع ہونے، اور کوئی فائدہ بھی نہیں، کوئی مقصد بھی نہیں. یعنی کہ یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ جب ضمنی الیکشن ہونے ہیں تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اگر کوئی جیتے ہیں تو وہ ادھر اسمبلی میں بیٹھنا ہے یا انہوں نے باہر ہی نعرے لگانے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس بارے میں کوئی تجویز جو ہے وہ ان پر وہ بنا رہے ہیں
تاکہ کوئی آئین میں ترمیم کی جائے. ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بار جو ہے یہ ایک حد مقرر ہونی چاہیے. یہ مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے. ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے جب انہوں نے کنٹیسٹ کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ اب ان کو روک بھی نہیں سکتا کوئی بندہ. ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل ایشو بن جائے گا. ٹھیک ہے اب جو ہے وہ کوئی تجاویز تیار کر رہے ہیں اور دوسرے ممالک سے بھی کوئی ایویڈنس لے رہے ہیں کہ ادھر کیا پریکٹسز ہیں. اگر ہم صرف انڈیا کی بات کریں اعزاز, انڈیا میں کوئی بندہ پولیٹیشین ہو یعنی وہ 2 سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. ٹھیک ہے اور یہ 1996 میں ادھر ترمیم ہو گئی تھی ان کا جو پیپل ریپریزنٹیشن ایکٹ ہے. یعنی اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ جو ہے یعنی کہ حد مقرر نہیں تھی. باوجود اس کے تب بھی جو شواہد ملتے ہیں جن لوگوں نے الیکشن لڑا زیادہ سے زیادہ وہ 3 سیٹوں پہ ہوتے تھے. مثلاً اٹل بہاری واجپئی جو ہیں جو بعد میں پرائم منسٹر بھی بنے وہ 1956 میں فرسٹ ٹائم الیکشن لڑے. ٹھیک ہے اور اس ٹائم انہوں نے 3 سیٹوں پہ, وہ پہلا آدمی تھا کہ جس نے 1 سے زیادہ سیٹوں پہ یا سب سے زیادہ سیٹوں پہ کنٹیسٹ کیا. اس کے بعد بھی جو ایویڈنس آئی کو 3 سیٹوں سے زیادہ نہیں تھی, لیکن 1996 میں وہ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد رکھ دی گئی 2. اور اعزاز ایک اور بات بتاؤں, 2 سیٹوں پر بھی اعتراض آ رہا ہے. یعنی کہ ادھر کا جو الیکشن کمیشن ہے انڈیا کا وہ اپنی تجاویز بارہا دے چکا ہے. یعنی کہ ابھی تک وہ 2004 سے لے کے ابھی تک وہ انہوں نے 4-5 دفعہ اپنی تجویز پیش کی ہے جی کہ 1 سیٹ رکھیں کہ کوئی بندہ 1 سیٹ سے زیادہ الیکشن نہ لڑے, یا اگر وہ لڑتا ہے تو وہ سیٹ جو خالی کرے گا, اگر وہ کہیں دونوں پہ ونر ہے تو وہ سیٹ خالی کرتا ہے تو اس کو فائن یہ ہونا چاہیے کہ جو دوبارہ اس پہ الیکشن ہونا ہے اس کا خرچہ جو الیکشن کمیشن کا وہ پے کرے. ٹھیک ہے تو ہم جو ہے یعنی کہ ہم ابھی 2 سیٹوں پر بھی آگے تو بڑی بات ہے. یعنی کہ اس سٹیج پر جاتے ہوئے کہ جدھر یعنی کہ وہ انڈیا والے جا رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں, گو کہ ادھر بھی جو ہے انہوں نے ادھر کی سپریم کورٹ کو بھی یہ تجویز دی ہے, گورنمنٹ کو بھی دی ہے, ابھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے, لیکن ہم تو اس سے بھی پیچھے ہیں. اور یہ جو ہے یعنی کہ دیکھیں نا اس میں ایک تو یہ ہے کہ سرکاری خزانے کا اتنا غلط استعمال, دوسرا آپ جو ہے یعنی کہ بار بار الیکشن کرا رہے ہیں, کس لیے کرا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو حق نمائندگی دے رہے ہیں اور بندہ ہے ادھر سے الیکشن کنٹیسٹ کر کے وہ بعد میں آتا ہے کہ میں نے ادھر کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا, ادھر کو اور بندہ لے ہیں. یعنی کہ یہ تو ایسے ہے نا جیسے مذاق بن گیا نا کہ ایک بندے کے لیے جی اس کو کوئی لاڈلا ہے, یعنی کہ اس سینس میں لاڈلے والی بات آ جاتی ہے کہ جی ایک لاڈلا ہے اس نے کہا جی میں نے 8 سیٹوں سے لڑنا ہے. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ہیں وہ بھی بار بار ووٹ دے کے وہ بھی تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے اور ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے, الیکشن کو سیریس ہی نہیں لیتے, اور بعض اوقات وہ ایک ان کے اندر ایک سینس آف ریجیکشن بھی آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کا ایک پاپولر لیڈر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا حلقہ ہی رکھ لیں, یہ مثلا عمران خان جو ہے یعنی فلاں حلقے سے ہی اس کو جو ہے اپنی سیٹ مقرر کر لے, باقی جو ہے چھوڑ دے, تو ان کو بھی ایک تکلیف ہے. دوسرا ان کے ساتھ جو ہے بار بار ووٹ دیں, اور پھر سب سے زیادہ یہ ہے کہ پیسے کا اتنا زیادہ استعمال اور فضول, یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ اس کا ایک مقصد ہو وہ بھی نہ ہو. تو یہ ایک چیز جو ہے ابھی کے الیکشن سے, یہ نہیں کہ عمران خان جو ہے وہ 6 سیٹوں سے جیتے ہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یعنی کہ ان جو سیٹیں خالی ہونی ہیں ان کا کیا بننا ہے, پھر ادھر جو ہے بائی الیکشن کرا دیں, پھر وہ بندے کہیں گے جی کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا, پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ اس چیز پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن بڑا سنجیدگی سے غور کر رہا ہے. باقی جو اس پہ کرنا ہے وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے, یعنی کہ ابھی پارلیمنٹ نے کرنا ہے, یعنی کہ ان کے پاس ابھی چلیں جس طرح بھی ہے یعنی کہ وہ 2/3 میجارٹی جتنے لوگ ہیں ان میں سے ہی طے ہونی ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ترمیم ہو سکتی ہے آئین میں اور یہ کرنی چاہیے تاکہ یہ جو ہے نا سسٹم روکے. چیمہ صاحب 2 باتیں میں کروں گا, بات آپ کی پوری ہوگی؟ ہاں جی. اچھا چیمہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے الیکشن کمیشن اس پہ سوچ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. وزارت قانون اس پہ سوچے اگر اچھی بات ہے, حکومت سوچے اچھی بات ہے, لیکن اگین یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی جب پولیٹیکل پولرائزیشن ختم ہوگی, کیونکہ پولیٹیکل پولرائزیشن اس سے لنکڈ ہے. کیوں چیمہ صاحب؟ کیونکہ آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے. آئین میں ترمیم کرنے کے لیے آپ کے پاس پارلیمنٹ میں نمبر پورے ہونے چاہیے. اس وقت گورنمنٹ اکثریت میں نہیں ہے, سینٹ میں اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ میں اوور آل تو اکثریت میں ہے, لیکن ان کے پاس نمبر 2/3 میجارٹی کے پورے نہیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے سینٹر فار پالیسی ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز, CPDI اس کو کہتے ہیں. انہوں نے نا اتفاق سے اسی موضوع پہ الیکشن ریفارمز کے اوپر ایک بڑا اچھا سیمینار کیا, جس میں شاہد خاقان عباسی, فرت اللہ بابر, سینیٹر تاج حیدر, محسن داوڑ, اس طرح کے لوگ آئے, اور بہت سارے لوگ بھی آئے. باتیں ان میں کیا تھی, کرکس کیا تھا؟ کرکس چیمہ صاحب یہ تھا
کہ فوری طور پر اس وقت الیکٹرل ریفارمز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ الیکٹرل ریفارمز کا حصہ ہے, ایک کمپوننٹ ہے. اور الیکٹرل ریفارمز کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ فوری طور پہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ پرو ایکٹیولی جتنے بھی موجودہ ممبرز ہیں وہ ایک کمیٹی بنائیں. اور جس طرح کہ آپ کو یاد ہو کہ 2017 کا الیکشن ایکٹ آیا تھا, ٹھیک ہے, اسی طرح کا ایک نیا قانون بنانے کے لیے یہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں اور الیکٹرل ریفارمز کر دیں. اور الیکٹرل ریفارمز میں شاید یہ ترمیم تو نہ ہو سکے, لیکن اس میں اس بات کو رکھ لیں کہ کل کلاں جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اس ترمیم کو پاس کرے, کیونکہ یہ ملک کا فائدہ ہے. اعزاز مجھے یہ بتائیں کہ پولرائزیشن اگر چل رہی ہے اس میں غلط چیز کیا ہے؟ یعنی کہ پی ٹی آئی اگر ڈیفینڈ کرے گی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی آ کے کہے جی کہ ہم نے ووٹ دینا ہے, ان کو کسی نے روکا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کس چیز پر جو ہے اعتراض کریں گے کہ بھئی نہیں, ایک بندے کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اتنی سیٹوں پہ الیکشن جیجے اور بعد میں آ کے بیٹھے یا نہ بیٹھے. اگر بیٹھ بھی جائے تو بہرحا یعنی کہ آپ جو ہے دوبارہ اس پہ جو ہے 6-7 سیٹوں پہ الیکشن کرائیں. چیمہ صاحب یہ وہ بات ہے جس پہ ہم سارے ایگری کرتے ہیں. اور آج میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی تھا میں, اچھا, وہاں پہ عمران خان صاحب کے خلاف کیس کی سماعت ہو رہی تھی, حکومت نے ریٹ پٹیشن, اس پہ چیف جسٹس نے ایک ریمارک دیے. اٹارنی جنرل اشتر اوصاف بات کر رہے تھے اور بات یہ ہو رہی تھی کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی ہم پولیٹیکل بیٹل لڑنے سے نہیں ہم ڈرتے, گورنمنٹ نہیں ڈرتی, لیکن گلیوں میں جو لڑائی ہے اس سے ہم ڈرتے ہیں. اور چیف جسٹس نے کہا جی آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل اوائڈ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں, اشتر اوصاف جو ہے اٹارنی جنرل, انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں پر آ کے آپ اپنا اختلاف کریں. اس پر چیف جسٹس صاحب نے آپ والی بات انہوں نے کہی کہ ہم بھی اس آپ کی آرگیومنٹ کو سبسکرائب کرتے ہیں, لیکن پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, کچھ لوگ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے ہیں. لیکن اعزاز یہ ایشو بات وہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور ملک کے اور عوام کے مفاد میں. ویسے تو پی ٹی آئی کہتی ہے نا کہ جی ملک کا پیسہ لوٹ گیا, بھائی سب سے زیادہ پیسہ تو آپ ضائع کر بیٹھے. تو اگر اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو مہربانی کریں, پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ میں آ کر قانون سازی کریں, اور جو بہتر قانون سازی ہے وہ اس میں اپنا رول. یہ جو چیف جسٹس کی آپ نے بات کی نا, وہ پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں. جب یہ انہی استعفوں کے معاملے پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ادھر گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ جائیں, آپ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھیں, یہ چیزیں ادھر طے کریں, لیکن وہ نہیں اس چیز پر غور کر رہے. اب کیا کیا جائے اس پر؟ چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, الیکشن اصلاحات کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ پیسے کا ضیاع, قومی پیسے کا ضیاع بچانے کے لیے وہ جو ایک کینڈیڈیٹ ہے اس کی الیکشن لڑنے کی جو اس کو آپشن ہے 1 سے زیادہ 2 سے زیادہ سیٹوں پر, اس کو ختم کرنے کے لیے تجاویز تیار کر رہا ہے. الیکٹرل ریفارمز ہونی چاہیے, اور اس سارے معاملے کے اوپر آپ کی اگر کوئی رائے ہے تو وہ ہمیں ضرور دیجیے گا, ہم اسے پڑھیں گے بھی اور اسے ڈسکس بھی کریں گے. عمر چیمہ کو اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے.